أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. یہ بتاتی ہے کہ قرآن کن کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے: ایمان لانے والے، اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے وہ سارے اعمال کرنے والے۔ اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، تا سین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز اور قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ 3 آیات جو ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں تو کتاب مبین اپنی تعلیمات، احکامات، ہدایات کو بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کا جو صحیح، دوسری والی سلائیڈ پہ آ جائیں، حق اور باطل صحیح اور غلط کا فرق کھول کر بتاتی ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو کتاب غیر جانبداری سے پڑھے گا، اس سے یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کا پیغام ہے، اس کتاب کے اندر آیات اس قدر ہدایت والی ہیں، خوشخبریاں دینے والی، کہ انہی کو ہدایت ملے گی، انہی کو بشارت دی گئی ہے جو ان آیات سے رہنمائی اور بشارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
اور وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں، یعنی یقین کر لیں گے اور یقین کے ساتھ عمل شروع کر دیں گے۔ جب بھی کوئی فرد ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کے ذریعے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتا ہے، تو پہلا ثبوت تو نماز ہی ہوتی ہے نا۔ ایمان لانے کے بعد پہلا ثبوت جو پیش کیا جاتا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ ایمان لانے کے کچھ ہی دیر بعد اذان ہوتی ہے، اور یہ ایمان لانے والے کا جو امتحان ہوتا ہے کہ وہ فرد اس آواز کو سن کر حرکت میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس لیے ایمان لانے والوں کی سب سے پہلی نشانی جو بتائی گئی ہے وہ نماز ہے، اور قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر جگہ جگہ پر آیا ہے، اور یعنی وہ فرد پوری خوش دلی کے ساتھ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور یہ اس کا دوسرا امتحان ہے کہ وہ اپنی ہر شے کو اپنی اللہ کو اپنی ہر شے سے زیادہ محبوب رکھے، اور یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور وہ اس کے ساتھ یہ کہ وہ فرد اپنی خوش دلی کے ساتھ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو یہ جو پھر اس کے بعد کہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، یعنی کہ وہ دنیا میں جو بھی عمل کرے گا وہ اس کو اللہ کے اوپر اتنا یقین اس کا پختہ ہو کہ وہ اس عمل کو کرتے ہوئے آخرت کے اوپر اس کا مکمل یقین ہوگا کہ مجھے آخرت میں انعامات ملیں گے، آخرت کی خوشخبریوں پر اس کو یقین ہوگا، اور دنیاوی نقصانات کی پھر اس کو فکر نہیں ہوتی۔ اب اگر اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں گے، اور نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال سر انجام دیں گے، تو وہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کو وہ یقین پختہ ہوتا ہے آخرت کے اوپر، کہ ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی، تو اگر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور شکر تو ہر انسان کو کرنا چاہیے، ہر فرد کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم اس کی ان نعمتوں کا اس درجے پر جا کر شکر ادا نہیں کرتے، یعنی کہ جو اللہ کا حق ہے وہ تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، اور ہم کرتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والے عمل، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بندہ بنا دے کہ جو اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ہو، تو اس میں پھر قلب سلیم بھی آ جاتا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس کتاب کے ساتھ جڑنے والے، اور قرآن جب ہدایت دیتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آگے یہ منکرین آخرت کے حوالے سے جو اگلی آیات ہے نا، کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوت خوش نما بنا دیے ہیں، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ ان لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے اور آخرت کے نقصانات کی فکر نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی نقصان سے بچنے ہی کو اصل میں وہ نقصان کامیابی سمجھتے ہیں، اور جب دنیاوی فائدے انہیں حاصل ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کو بہت قابل تعریف سمجھتے ہیں، مثلا فلاں کو بیوقوف بنا کر اس سے منافع اٹھا لینا، یا کسی کو بیوقوف بنا کر اس سے فائدہ اٹھا لینا، اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنا، ان سب کی نظر میں وہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو حلال آمدنی کے میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر طرف بھٹکتے ہیں، اور سائیکالوجی بھی یہ بتاتی ہے کہ جب کسی بڑی عدالت کا خوف نہ ہو، یعنی کہ کسی ایسی عدالت کا ہو، تو انسان من مانی کرتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ زندگی کو انجوائے کرو، وہ دوبارہ ملے کہ نہ ملے۔ وہ بھی کہتے تھے نا، بابر بایش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ آج جو ہے ابھی ہے، کھا لے پی لے اور جی لے۔ تو یہ اس طرح کے نعرے جو دنیا کو دیے جاتے ہیں، یہ سوشلزم اور کمیونزم اور جو بالکل بے دین وہ ہیں کیپٹلزم اور سیکولرزم، یہ سارے ازم جو ہیں وہ ناکام اور گمراہ کن ہیں، اور اس وقت دنیا ساری ان ازمز کے پیچھے چل رہی ہے، اور آزادی کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ آزادی کا پرچار کر کے وہ نہ صرف ہمارے خاندانی جو نظام ہے
اس کو کمزور کر رہے ہیں، وہ خواتین کو بالکل شو پیس اور ماڈلز کی طرح ان کو، یعنی کہ ان چیزوں کو ہمارے سامنے اتنا زیادہ وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ لوگ، یعنی کہ دنیا کو یہ لگتا ہے، یا ہم لوگ بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ جیسے ابھی کل 23 مارچ تھا تو پاکستان کے اندر مختلف شخصیات کو ستارہ امتیاز سے اور مختلف اس سے نوازا گیا حکومتی سطح پر۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں اداکاروں کو اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے معاشرے میں کوئی اتنا کردار ادا نہیں کیا، لیکن وہ چونکہ ایک پارٹی کے پسندیدہ افراد ہے تو ان کو نوازا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جب چیزیں کی جاتی ہیں تو قوم کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بری سزا پائیں گے اور بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے منکرین آخرت، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کو نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت کا ذکر آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جہنم کا ذکر آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو منکرین آخرت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری سزاؤں سے محفوظ رکھنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ان کی پاداش میں ہمیں کوئی ایسی سزا نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھٹکنے والے لوگوں سے اور بچا کے اللہ صراط مستقیم کے اوپر چلائے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ اور فہم اور ہدایت ہمیں عطا کر دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو بھیجنے والی ہستی جو ہے، اگلی سلائیڈ جو ہے اس میں کہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور یہ آیت نمبر 6 ہے، اور اے محمد بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو، یعنی کہ اس کے معنی ہے کہ آپ کو براہ راست ہدایات دی جا رہی ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں، اور اس ہستی کی طرف سے جو حکمت اور علم رکھنے والی ہے، اور یہ قرآن اپنی ہدایات کے اور احکام اور مضامین اور توازن کے ہر اعتبار سے اللہ کی حکمت کا نمونہ ہے۔ ہم کس کی بات پر یقین رکھتے ہیں؟ جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم یہی دیکھتے ہیں نا، ہم اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی گلے کی بیماری ہے تو ہم گلے کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اگر گردے کی بیماری ہے تو گردے کے ماہر کے پاس جائیں گے، جو تجربہ کار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے، اس کی بات کو ہم سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن بھی ایک ایسی ہستی کی طرف سے آ رہا ہے جو وزڈم اور نالج کا بنانے والا ہے۔ جس انسان کے پاس بھی کوئی ٹیلنٹ ہے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، تو پھر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی کتنی، یعنی کہ کتنی اہم ہے یہ کتاب نا، اور کتنی اس کے اوپر ہمیں اس بات پہ یقین کے ساتھ اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو بھیجا، جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی، اسی کے پاس سارے خزانے ہیں، اور وہی اس کائنات کو لے کر پورے اس کے نظام کو لے کر چل رہا ہے۔ اس لیے یہ قرآن جو ہے اس کو بھیجنے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو آگے اگلی جو آیات ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آتی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہانوں کا پروردگار، اے موسیٰ یہ میں ہوں زبردست اور دانا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کا انگارہ لینے کے لیے گئے اور خبر لینے کے لیے گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا، تو یہ نزول قرآن کا کوئی ایسا واقعہ نہیں جو پہلی دفعہ پیش آ رہا ہو۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہی کا واقعہ جس طرح پیش آیا، اب اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ حضرت موسیٰ کا ذکر، کیونکہ قرآن پاک میں
معاف کیجیے گا، قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے، اور ان کے قصے کی کئی تفصیلات ہیں۔ سورہ قصص میں پیدائش کے وقت کا ذکر ہے کہ کس طرح فرعون جو بیٹوں کو ذبح کرواتا تھا، اسے بچانے کے لیے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں ڈالا۔ یہ طریقہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، اور آیت بھی یہی بیان کرتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہی محل میں پرورش پائی، شاہی طور طریقے سیکھے، بہترین علم سے آراستہ ہوئے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ اپنے ہم قوم اور ہم مذہب کی مدد کے لیے، اس کو بچانے کے لیے حکمران قوم کے فرد کو گھونسا مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نیت قتل کی نہ تھی، غیر ارادی کام ہو گیا، اور پھر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ جب حکمران طبقے کو علم ہو گیا کہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، تو حضرت موسیٰ روپوش ہو گئے اور اپنے وطن سے نکل کر اجنبی راستے پر چل پڑے، اور وہاں پر ان کو پہنچے ایک جگہ، تو ان کو مدین جب پہنچے تو شرمیلی اور باحیا لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنا داماد بنا لیا۔ حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کے وقت جتنے سال ساتھ گزارنے کا معاہدہ ہوا، اس کو پورا کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر شہر جانے کا ارادہ کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، دن اور رات کا وقت تھا، اور آگ کی طلب ہوئی، دور سے روشنی نظر آئی، ارادہ کیا کہ آگ کا انگارہ لائیں تاکہ اپنی فیملی کو گرم کر سکیں۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے بندے کو پاس بلا کر نوازے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پر یعنی کہ اس طرح نوازا کہ جب وہاں پہ پہنچے آگ کے قریب، تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ مقدس ترین ماحول، مقدس سی آگ جو دنیا جیسی آگ کی طرح نہ تھی، وہاں مبارک ندا آئی۔ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس ماحول میں ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ اور پوری کائنات کا مقدس ترین مقام جہاں رب العالمین نے اپنی تجلیات کا ارتکاز کیا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف آئے اور فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا مجھے ایک آگ نظر آتی ہے اور وہ بھی وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ، تو اس وقت تاکہ تم لوگوں کو گرم کر سکوں۔ اچھا، پھر خبر کے ایک معنی رہنمائی کے بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو آگ سے بہت بڑی خبر ملی۔ یہ عظیم خبر یا رہنمائی جو انہیں ملی، وہ ایک عظیم ذمہ داری کے ساتھ ملی۔ پھر اس کے بعد یہ جو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تعارف ان کا لیا، کہ یعنی کہ وہ تعارف کرانا بھی یہاں پر سکھایا کہ ملاقات ہو تو تعارف کرانا ضروری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا رب، اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور زبردست اور حکیم ہوں۔ اور ان آیات میں یہ اصول بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم کس طرح تعارف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، پھر معجزے عطا کیے، عصا جو ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی اس کا پوچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے مختلف کام کرتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس کو پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ چلتا ہوا سانپ بن گیا، اور پھر تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، چمکتا ہوا ہاتھ ان کو کہا بغل سے نکالو، تو وہ ہاتھ چمک رہا تھا، دبا کر انہوں نے ہاتھ نکالا، تسلی دی غفور الرحیم ہے، اور ذمہ داری دی۔ اور ذمہ داری کیا دی کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ اور یہ جو پہلی کمیونیکیشن تھی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کو کھلی واضح نشانیوں کا انکار، یعنی کہ اگلی جو آیات ہے نا اس میں پھر یہ تھا کہ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوگا۔ قرآن یہ بتاتا ہے پھر فرعون کی قوم نے عمل سے ثابت کیا کہ قرآن ان کے بارے میں جو کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ گناہ کی زندگی کے عادی ہو چکے تھے، گناہ ان کے اندر رچ بس گئے تھے، اس لیے زبان سے انکار ہی کرتے رہے۔ یہی ہر دور کے مجرموں فاسقوں کے انکار کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ ان کے اندر رچ بس جاتے ہیں۔
اس لیے وہ زبان سے بھی انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دل پسند عیش، اپنا لائف سٹائل چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ایمان والوں کو انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ برائی کے راستے میں تباہی ہے، لیکن برائی کی کشش اتنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر جب آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو یہی بات جو تھی وہ کفار مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بھی ان پر فٹ آ رہا ہے کہ دل میں جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، جو مشرکین مکہ تھے، اور کیونکہ صادق اور امین ان کے درمیان میں مشہور تھے، بہترین بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مگر اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھ لو کیا انجام ہوگا ان کا۔ فرعون اور ان کی قوم کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا، اور فرعون کی لاش عبرت کے لیے میوزیم میں پہنچ گئی۔ سوچے ہم کتنا قرآن کی بات کو دل سے مان کر عمل میں لاتے ہیں اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین مکہ کے سامنے رکھے تو اس وقت بھی بتانا یہی مقصود تھا، اور آج کے دور میں بھی ہم جب کھلی کھلی نشانیاں، قرآن پاک ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے زمین اور آسمان کی طرف، ہماری خود اپنی زندگیوں کی طرف، تو ہم بھی دل سے مانتے ہیں لیکن عمل میں نہیں ڈالتے۔ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو ابھی رمضان میں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عمل جو ہے نا وہ ہمارا اس لیول کا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور یہ جو ذکر ہے، فرعون ایک بادشاہ تھا جس کو بہت سا اقتدار اور مال ملا تھا، لیکن اس کا رویہ کفر کا تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بادشاہ سلیمان کا ذکر کرتے ہیں کہ بادشاہی، دولت اور طاقت ان کو ملی تھی، لیکن ان کا رویہ شکر پر مبنی تھا، کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہی تمام اقتدار اور اختیارات کا مالک ہے، اس لیے وہ ہمیشہ بندگی کا رویہ اختیار کرتے رہے۔ اور یہ بات فرعون کو بھی بتائی گئی تھی، لیکن اس نے جہالت کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ کی آمد کے 626 سال پہلے تقریباً 40 سال فلسطین کے، اردن اور شام کے کچھ علاقوں پر حکمران رہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو علم سے نوازا گیا۔ علم بہت بڑی نعمت ہے جس کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے، اور سکل بھی دی گئی تھی۔ زبور کی آیات اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ پہاڑ کی گونج کے ساتھ جب آواز واپس آتی تو لگتا کہ پوری کائنات آپ کے ساتھ اس تلاوت میں شریک ہے۔ دوسری سکل جنگی سامان، ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی اللہ نے ان کو دی تھی۔ وہ 2 دھاتوں کو پگھلا کر ہتھیار بنا لیتے تھے، زرے بنا لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کو صرف عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ بتاتے ہیں کہ دین کی خدمت کے لیے جو کام کیا جائے وہ ثواب ہے اور وہ پسندیدہ کام ہے۔ تو اس وقت بھی اور یہ جو تھے نا حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہترین جج بھی تھے، اور اس کا ذکر بھی سورہ سعد میں ہے کہ یہ بصیرت اور حکمت ان دونوں نبیوں کے پاس تھی، اور ان کی بصیرت اور حکمت یہ تھی کہ وہ مقدمات کا درست فیصلہ کر سکے۔ یہ نعمتیں پا کر ان کے اندر کسی بھی قسم کی بڑائی کا احساس نہ تھا، بلکہ شکر کی کیفیت تھی، وہی شکر کی کیفیت جس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان آیات میں بھی کیا، اور یہی شکر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ ہم بھی اللہ کی اتنی نعمتیں پا رہے ہیں اور اللہ کی اتنی نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام علم اور حکمت کے بادشاہ بھی تھے، لیکن اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا، اپنا فضل بتایا تھا، حکومت علم کے آگے کم حیثیت ہے، اس لیے اس کا ذکر اپنے فضل میں ہی کیا ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت کے لیے چنا۔ اللہ اگر چاہتا تو کسی اور بندے کو بھی نواز سکتا تھا، اور یہی رویہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا ہے۔ اور اس وقت ہم جو مل کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں،
تو یہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بصیرت کو سمجھنے کی توفیق دی۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جو بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے جو مزید انعامات تھے، ان میں پرندوں کی بولیاں وہ بول لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں، اور جن اور انسان ان کے ماتحت تھے، اور پھر یہاں تک کہ جو چونٹیوں نے اپنی گفتگو کی وہ بھی انہیں سنائی دی گئی۔ یعنی کہ اگر ان آیات کا ہم ترجمہ پڑھے تو وہ یہ ہے کہ داؤد کا وارث سلیمان، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے اسکل دی تھی، وہ اس میں پرندوں کی زبان سمجھنا بھی شامل تھا۔ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک انوکھی نعمت دی تھی کہ وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ یعنی کہ تصور کریں کہ کتنی بڑی اور کتنی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نے اور اسکل دی تھی۔ انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکر اور فوج ان کے پاس تھی۔ وہ چونٹیوں کی کثرت والی وادی سے گزرے تو ایک چونٹی نے پکار کر کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو زبان دی ہے، اور وہ اپنی جنس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو کی جو فریکوینسی ہے اور نوعیت ہے وہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو شعور اور عقل بھی دی ہے، اور اس لحاظ سے دی ہے کہ جیسے چونٹی نے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور پھر بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت داؤد کے وارث بنے۔ بادشاہی تو وراثت میں ملی، لیکن اصل وراثت علم کی وراثت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ اور پھر باقی چیزوں کا نام بھی نہ لیا کہ بہت نعمتیں ملی، سب سے بڑی نعمت علم ملا اور مخلوقات کی زبان جاننے کا علم ملا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو ایک بہت بڑی اسکل جو تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور علم یہ بھی ایک علم تھا نا، جو زبانوں کا علم تھا، تو اس کے یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ سبا میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ، وہ جو جن تھے نا، جو کچھ وہ چاہتے تھے، وہ اونچی عمارتیں، بڑے بڑے حوض، اور وہ اپنی جگہ سے ہلنے والی اور بھاری دیگیں، اور یہ جو تھی نا، یہ ساری جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں جن تھے نا، وہ یہ بناتے تھے۔ اور اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں آل داؤد کو یہ کہا جا رہا ہے، اور آل داؤد کے حوالے سے ہم تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزار بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں۔ اور جنوں سے بلند عمارتیں بنانے میں وہ بڑے بڑے جو حوض بناتے تھے، اور بڑے بڑے سائز کے برتن بنانے ایک کا کام لینے کے علاوہ جنوں سے سمندر میں بھی وہ ان کا جو سمندر میں بھی ان سے کام لیتے تھے، یعنی کہ غوطہ خوری کا کام بھی لیتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں: التزام جماعت، سماع اطاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی کہ انسان کیسے غیر منظم اور غیر ذمہ دار زندگی گزار سکتا ہے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق، یعنی انسانوں کے ساتھ جو اللہ کی مخلوق تھی وہ بھی اتنی منظم زندگی گزارتی ہے۔ چونٹیوں کو دیکھے کیسے وہ لائن سے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی حکم دیا کہ وہ جماعت کے ساتھ جڑیں، سماع اطاعت کریں، ایک منظم بن کر ایک جماعت کی حیثیت سے رہیں۔ پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی
اور جب چونٹیوں نے انہوں نے چونٹیوں کی بات سنی اور وہ مسکرائے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں، اور جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو صالح بندوں میں داخل کر۔ یعنی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو نعمت حاصل تھی، اس کی ایک خاص صفت جو کسی انسان کو نہ ملی تھی، وہ صفت یہی تھی کہ وہ اللہ کے شکر گزاری کر رہے تھے، اور اس موقع پر بھی ان کے اندر کوئی تکبر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو مجھ پر نعمت مجھے دی ہے، اور مجھے اور میرے والدین پر جو آپ نے کرم کیا ہے، اور میں ایسا عمل صالح کروں جو اللہ آپ کو پسند آئے۔ تو ہمیں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمارے رب کو پسند آ جائے، اور ہم اپنے اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو ایک تو شکر، اپنے اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنے والا، اور پھر اس کے بعد اللہ کو یہ کام پسند ہے کہ چھپا کر جو صدقہ دینا ہے نا، وہ اللہ کو پسند ہے، اور پھر اسی طرح اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خواہ اچھے حال میں ہو یا بد حال ہو۔ پھر اللہ کو غصہ پی جانے والے لوگ بہت پسند ہیں، اللہ کو دوسروں کے قصور معاف کر دینے والے لوگ جو ہیں وہ بہت پسند ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہے، اللہ کو ایسے نیک لوگ بہت پسند ہیں۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے، نیکیوں کو بھاری کرنا تو ایسی نیکی کی تلاش کریں جو واقعی اللہ کو پسند ہو۔ صالح کام کرنے کے بعد بھی دعا کریں کہ اللہ واقعی ان بندوں میں شمار کر لے جو نیک ہیں۔ کام تو نیک ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا، وہ درست نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے اندر اگر اخلاص کی کمی رہ جاتی ہے تو پھر وہ کام جو ہے وہ اس کا وزن نہیں ہوتا۔ تو کام کرنے والے ایک تو صالحین کے ساتھی ہوں، نیک لوگوں کے دوست ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی کہ جو آخرت میں کسی جنت میں داخل ہونا صرف اس کے عمل صالح کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے بھی ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کو بھی صرف اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانک لے۔ تو اس لیے ہمیں شکر گزار بندے بننا چاہیے، اور شکر گزاری کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح اور شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اچھا، پھر آگے ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا۔ اچھا، ملکہ سبا جو تھیں، ایک دن جو ایک موقع پر نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، اور پرندوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ قرآن کی ترجمہ میں نہیں پڑھ رہی ہوں، میں ان کو آپ کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ترجمہ میرے سامنے ہے لیکن میں پورا ترجمہ نہیں پڑھ رہی۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ ان کو اتنا اس کے اوپر وہ تھا، اپنی پورے جتنے ان کے پرندے ان کے کنٹرول میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ فلاں ہدہد نہیں ہے اور وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا، ورنہ اس کو میرے سامنے ایک معقول وجہ پیش کرنی ہوگی کہ وہ کہاں گیا تھا، وہ غائب کہاں پہ تھا۔ اور کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں، یعنی کہ ہدہد نے کہا کہ میں خبر لے کر آیا ہوں۔ اب وہ خبر اپنی قوت مشاہدہ، فہم اور انداز بیان جو ہے نا پرندے کا، وہ دیکھیں کہ وہ خبر لے کر کیا آئے ہیں، کہ اور انہوں نے کہا کہ ہدہد نے کہا میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں پہ دیکھا ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، اور لیکن اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، اور
میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے۔ شاہراہ ہے یعنی کہ سچا سیدھا راستہ، اور وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جسے لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور یہ میرا خط لے جا اور ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اور چھوٹے قاصد بڑے معجزے۔ صبح کا وقت تھا، انہوں نے رختے سفر باندھا اور ان کا پورا لشکر بھی ساتھ تھا۔ لشکر کی کثرت بے پناہ تھی، انسانوں کا قافلہ ختم ہوتا تو جنوں کا شروع ہو جاتا، ان کا کنارہ آتا تو پرندوں کے جھنڈ شروع ہو جاتے، ہر پرندے کی بولی وہ سمجھتے تھے، اور زمین کے ایک حصے پر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا غلغلہ گونجتا تھا۔ تو پھر انہوں نے جب ان کو خط دے کر بھیجا، یہ درمیان میں تھوڑا سا میں نے ان کی جو بادشاہ تھی نا اس کا ذکر کر دیا ہے، اور پھر وہ جو خط ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو پھر ملکہ سبا نے نا اس خط کے جو ابتدا تھی اس خط میں یعنی کہ وہ ملکہ سبا کو نے جب خط ملا اسے تو اس نے اپنے جو سردار تھے ان سے مشورہ کیا، اور اس کے جو سردار تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم تو جنگجو بھی ہیں اور ہم بہادر بھی ہیں، لیکن جب بادشاہ کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے درہم برہم کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ان کی طرف تحفہ دے کر بھیجتی ہوں کہ وہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پھر ملکہ سبا کو جب ایک ایسا خط ملا تھا تو خط پھاڑ کر ہدہد کی لاش سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیتی، لیکن اس نے بہت ہی حکمت سے کام لیا، اور اس نے اپنے جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کو نا تحفہ ہدیہ بھیجتے ہیں، اور جب ہدیہ ان کے پاس گیا تو وہ ہدیہ جو تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہدیہ واپس لے جائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ملکہ سبا تھی نا وہ اس نے وہ جب ہدیہ واپس آ گیا اور انہوں نے جو خط ان کو بھیجا اور خط کے اوپر اللہ کا ذکر تھا، اللہ کے نام سے اس کا آغاز کیا گیا تھا، حضرت سلیمان نے ان سے اطاعت کا مطالبہ کیا، اور ملکہ جو تھی وہ تحائف کے ساتھ روانہ ہوئی، تخت اس کے پہنچنے سے پہلے منگوا لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ملکہ کے سبا کا، چونکہ وہ جنات اس نے ہدہد نے بتایا تھا نا کہ اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ تخت بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تخت کون لائے گا، تو ایک جو جن تھا اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے، یعنی کہ میں آپ کا تخت، وہ تخت جو ہے نا وہ تھوڑی یعنی کہ اتنی دیر میں لے کر آ جاؤں گا، تو جب آپ پلک جھپکیں یعنی کہ تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا ٹائم انہوں نے کہا۔ وہ جو جن تھا اس نے یہ کہا، لیکن جو ایک اہل علم بھی دربار میں بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ میں یہ تخت جو ہے نا پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور وہ اتنی دیر میں وہ جو تخت تھا نا وہ وہاں پر پہنچ گیا، اور پھر جب وہ وہاں پہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے اطاعت کا مطالبہ کیا، اور پھر تخت جو تھا وہ بھی وہاں پر پہنچا ہوا تھا، اور جب وہ حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی کہ اس نے سر اطاعت جھکا دیا۔ وہ کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، تو اس نے جو دیکھا سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے جو پانچے تھے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اور اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اچھا، یہ جو آج کے سائنس کے دور میں بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پلک چھپکنے کے عرصے میں ایک شے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس کی ترقی سے انسان بہت ترقی یافتہ ہو گیا اور ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس دور میں بھی دین کی اور دینی ہدایات پر عمل
کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ بزرگ و بالا ہر دور میں اپنے انبیاء کے ذریعے وہ معجزے دکھاتا رہا جو ٹیکنالوجی آج تک نہیں کر سکی، اور دین پر عمل کرنے کی تاکید کرتا رہا، جبکہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ٹیکنالوجی میں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ تو اس طرح ملکہ سبا جو تھی اس نے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت تھا اس کا اقرار کر لیا، اور پھر آیت نمبر 40 میں ہے کہ اللہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا ان کی زبان سے کہ فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافرانے نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے، اور وہ یعنی وہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں، اس کی خدائی میں کسی کی شکر گزاری سے نہ ذرا برابر کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ذرا برابر کمی ہوتی ہے۔ یہی بات قرآن مجید نے ایک جگہ حضرت موسیٰ کی زبان سے بھی نقل کی ہے، اگر تم ساری دنیا والے مل کر بھی کفر کریں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی مضمون اس حدیث قدسی کا ہے جو صحیح مسلم میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو اگر اول سے آخر تک تم سب انس و جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں اس سے کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا شکر ادا کرے، اور جسے کچھ نصیب ہو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ تمہارے اپنے اعمال میں ہے، تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کی پوری جزا تمہیں دیتا ہوں۔ تو یہ جو شکر کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد تخت ملکہ کی حاضری کے وقت سامنے رکھ دیا گیا، ملکہ متاثر ہوئی، اطاعت پر تیار ہوئی، شیشے کا فرش اور آسائشیں دے کر آنکھیں کھل گئیں۔ اس سے اگلی جو سلائیڈ ہے اس میں واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ اللہ کی بندگی کرو۔ قوم سمود جو تھی نا، ان کی طرف بھی اللہ نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو مخالف ترین فریق بن گئے، اور صالح نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے کہ شاید تم پر رحم کیا جائے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو ان کی قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک گروہ ایمان لانے والوں کا اور دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا، اور ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ ٹھیک یہی صورتحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں بھی پیدا ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ قصہ مکہ کے ان حالات کے تناظر میں نازل ہوا، اور حضرت صالح کا یہ فرمان جو قرآن میں لکھا ہے کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آنے سے تمہارا امتحان شروع ہو گیا، جب تک میں نہ آیا تھا تم اپنی جہالت میں ایک ڈگر پر چل رہے تھے، حق اور باطل کا کوئی کھلا امتیاز سامنے نہ تھا، کھرے اور کھوٹے کی کوئی پہچان نہ تھی، بدتر سے بدتر لوگ اونچے ہو رہے تھے اور اچھی اچھی صلاحیتوں کے لوگ خاک میں مل رہے تھے، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی قوم جو سمود تھی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیج کر ان کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ بیان کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ان کو بھی بتایا کہ تمہارے لیے بھی یہ آزمائش ہے۔ اچھا، پھر جو فسادی گروہ تھے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کی قسم کھائی، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 9 سردار جو سرداران قبائل تھے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک بڑا جتھا تھا، انہوں نے یہ طے کیا ہم کہ مل کر صالح علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلہ کے سردار اور افراد کس کس سے بدلہ لیں گے، کیونکہ قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کا جو بدلے کا حق قبیلے کے افراد تک کو پہنچتا ہے، اور یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے چچا ابو طالب کو حاصل تھی۔ کفار قریش بھی اسی
اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے تو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا بدلہ لیں گے، دعویٰ لے کر اٹھیں گے، اور اسی نوعیت کی سازش تھی مکہ کے قبائلی سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی، اور وہ بھی یہی سوچ رہے تھے، آخر کار یہی سازش انہوں نے بھی کی کہ ہجرت کے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے یعنی سب قبیلوں کے لوگ مل کر آپ پر حملہ کر دیں تاکہ بنی ہاشم کسی ایک کو ملزم نہ ٹھہرا سکے، اور سب قبیلوں سے بے وقت لڑنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نشان عبرت بنا دیا گیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح کے ہاں شب خون مارتے، اللہ نے اپنا عذاب بھیج دیا، اور عذاب کس طرح آیا کہ انہوں نے ہی پوری قوم نے کیا کیا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے بعد وہ کاٹ دی، اور سورہ ہود میں ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح نے انہیں نوٹس دیا کہ اب 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو اسی طرح وہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا اور ایمان والے بچا لیے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو، اور اپنی بستی میں یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ یہ والے جملے جو ہیں نا، یہ اکثر دیندار لوگ جو ہیں مولوی حضرات، ہاں ٹھیک ہے میں یہ کہتی ہوں کہ بعض ہمارے مولوی حضرات کے پاس بھی نالج کی کمی ہوتی ہے اور وہ کسی ایک چیز کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور اسلام کو وہ اس طرح پیش نہیں کرتے، لیکن لوگوں کا جو انداز بیان ہوتا ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ آئے بڑے مولوی، آئی بڑی برقے والی، آئی بڑی دین کی باتیں بتانے والی، بڑے دیکھے ہوئے ہیں ہم نے دین کی باتیں کرنے والے، اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور پھر یہ قرآن کے دیگر مقامات پر بھی اس قوم کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسا ان کے اوپر جو تھا نا، کل بھی ہم نے ان کے اوپر جو عذاب کا پورا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح ان کے اوپر جو تھا وہ عذاب آیا تھا۔ پھر آگے جو آیت نمبر 59 ہے، اس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تقریر کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر صحیح اسلامی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ اپنی تقریر اللہ کی حمد اور اس کے نیک بندوں پر سلام سے شروع کرتے ہیں، اور کسی بھی فرد سے بات کرنے سے پہلے بھی اس طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر بظاہر بڑا عجیب سوال معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا یہ معبودان باطل؟ حقیقت کے اعتبار سے تو معبودان باطل میں سرے سے کسی خیر کی کوئی سوال ہی نہیں کہ اللہ کا ان سے مقابلہ کیا جائے، لیکن رہے مشرکین تو وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ تھے کہ اللہ اور ان کے معبودوں کا کوئی مقابلہ ہے، لیکن سوال ان کے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنی غلطی پر چونکیں اور سوچیں۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اچانک کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، میں ہی کوئی سوال کر لوں تو آپ لوگ ایک دم سوچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا، اور یہ اس دو ٹوک سوال کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ ان میں کوئی کسی کٹے سے کٹا مشرک بھی یہ کہنے کی جرت نہ کر سکتا تھا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، اور یہ مان لینے کے بعد کہ اللہ بہتر ہے ان کے پورے دین کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے، اس لیے کہ پھر یہ بات سراسر یہ غیر معقول قرار پاتی ہے نا، یہ بات ہی نہیں صحیح کہ اور بہتر کو چھوڑ کر بدتر کو اختیار کیا جائے، یعنی کہ اللہ سے بہتر کون ہے؟ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ یعنی کہ اللہ نے ایک دم ان کے اوپر سوال کر کے، اور پھر اسی طرح وہ یہی کہتے تھے کہ جب ان سے اس طرح کا سوال کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کی اس طرح قرآن نے تقریر سے پہلے ہی اس فکرے میں مخالفین کے کو جو وہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو فوراً اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا اور وہی بزرگ اور برتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد
وہ کون ہے؟ پہلے تو اللہ نے یہ پوچھا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا اور آسمان سے پانی برسا کر خوشنما باغ لگانے والا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ پھر اللہ نے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی تخلیق کے کرشمے بتا رہا ہے، اور وہ بار بار بتاتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شریک ہوتا تو وہ یہ کام تو سارا نظام ہی الٹا پڑا ہوتا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم، پھر اللہ کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے معبود بنا رکھا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ مشرکوں میں سے بھی کوئی اس سوال کا جواب نہ دے سکتا تھا کہ یہ کام اللہ کے سوا کسی اور کے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان میں شریک ہے۔ اور عرب کے مشرکین ہی نہیں، دنیا بھر کے مشرکین بالعموم یہی مانتے ہیں اور آج بھی مانتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور نظام کائنات کا مدبر اور نظام کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید اس سوال کا یہ جواب ان میں سے کوئی شخص ہٹ درمی کی بنا پر نہ دے سکتا تھا کہ ہمارے جو معبود خدا کے ساتھ ان کاموں میں شریک ہیں۔ پھر اللہ نے پوچھا بارش برسانے والا کون ہے، اور اس کا بھی جواب، اور پھر بارش کے بعد جو حیوانی اور نباتاتی زندگی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اسی بارشوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ زمین پر خوشنما باغ جو ہے وہ اگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے اب پھر سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کون ہے زمین کو سکون کی جگہ بنانے، دریاؤں کو بہانے، پہاڑوں کو جمانے والا اور کھارے پانی کو علیحدہ رکھنے والا؟ صرف اللہ ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جو ان کاموں میں شریک ہے؟ پھر اللہ نے یہ سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا بتایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے زمین کو سکون کی جگہ بنایا، کہ پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا کر گاڑ دیا، اور زمین جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہمیں جب زمین گردش تو کر رہی ہے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ گردش کر رہی ہے، اور ہمارے لیے سکون ہے۔ اور پھر کھارے پانی کو علیحدہ رکھنے والا، جو سمندر میں ایک جگہ پر کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ایک پردے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے۔ پھر صرف اللہ ہی ہے بے قرار کی دعا سننے والا، یعنی کہ جب ہمارا دل بے قرار ہوتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو بے قرار دل کی سننے والا، تکلیف کو دور کرنے والا، اور زمین میں انتظام کے لیے خلیفہ بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ اگلی سلائیڈ کریں۔ پھر خشکی اور تری میں، خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راہ دکھانے، رحمت کی بارش کی خوشخبری بھیجنے والا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ خشکی اور تری میں بھی خشکی اور سمندر کی تاریکی میں بھی راہ دکھانے والا اور رحمت کی بارش کی خوشخبری بھیجنے والا صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بہت بلند ہے وہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تخلیق کرتا ہے، دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے پہلی دفعہ بھی پیدا کیا، پہلی دفعہ انسان کو تخلیق کیا اور دوبارہ بھی زندہ کرے گا، رزق بھی دیتا ہے، اور زمین اور آسمان سے اللہ تعالیٰ زمین سے بھی رزق دیتا ہے اور آسمان سے بھی رزق دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس شرک کی جو تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، کوئی اپنی موت کا وقت نہیں جانتا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، جس قدر چاہے، اپنی معلومات کا کوئی گوشہ کھول دے اور کسی غیب یا بعض غیوب کو ان پر روشن کر دے، لیکن علم غیب حیثیت مجموعی کسی کو نصیب نہیں، اور عالم الغیب ہونے کی صرف
صفت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو کے لیے مخصوص ہے۔ اور پھر سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور یعنی کہ قیامت کب آئے گی وہ علم اللہ ہی کو ہے، اور وہی بارش نازل کرنے والا، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ماؤں کے رحم میں پرورش پانے والے بچے کی جنس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اس جنس کا پتہ تو سائنس نے لگا دیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، اس کا نصیب کیسا ہوگا، اس کی تقدیر کیسی ہوگی، وہ کتنا ذہین ہوگا، یہ ساری چیزیں بہرحال اللہ جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کسی متنفس کو خبر نہیں کہ کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے، اس کے علم میں کسی چیز سے بھی اس کے علم میں ہے، کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کہ وہ جس چیز کا چاہے انہیں علم دے دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور کفار کو بھی آخرت کا علم نہیں، اس کے بارے میں ان کو شک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو دوسرے جھوٹے معبود یا ایسے نیک افراد جن کے متعلق یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، ان کو تو خود اپنے مستقبل کی بھی خبر نہیں ہوتی، وہ نہیں جانتے کہ قیامت کی وہ گھڑی کب آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ اچھا، اس میں ایک حضرت عائشہ کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت الزام لگایا۔ اور کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ ترمذی کی یہ نسائی کی حدیث ہے۔ آگے منکرین آخرت کہتے ہیں، منکرین آخرت جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہمارے باپ اور دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بہت دی گئی ہیں اور ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی دی گئی ہیں، اور مگر یہ بس افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو دنیا کی جن قوموں نے بھی آخرت کو نظر انداز کیا تھا، وہ مجرم بنے بغیر نہیں رہ سکی، اور وہ غیر ذمہ دار ہی بن کر رہی۔ انہوں نے ظلم و ستم کیے اور اللہ کی نبیوں کی باتوں کا انکار کیا، اور بہت سارے اخلاقی لحاظ سے بھی تباہی ان کے اندر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور آخرت کے ماننے اور نہ ماننے کا نہایت گہرا تعلق انسانی رویے سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو چھوٹ نہیں دیتا۔ جب کوئی قوم گناہ اور ظلم کی حدیں پار کر لیتی ہے تو اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہی قانون مکافات اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں یہ افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے ہم سنتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین پر چل پھر کر دیکھو، تمہیں وہ بستیاں نظر آئیں گی جن مجرموں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انجام تک پہنچا دیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی، وَلَا تَحْزَنْ، رنج نہ کرو اور دل میں پریشانی بھی محسوس نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ قیامت یا عذاب قریب ہی ہو، اور تمہارا رب تو بہت فضل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے کہ وہ لوگوں کے قصور ہوتے ہی نہیں پکڑ لیتا بلکہ سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس پر شکر گزار نہیں بنتے، اور اس شکر گزار بن کر اس مہلت کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ مواخذہ میں دیر ہونے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ اور قیامت کا عنقریب آنا مومنوں کے لیے تسلی کا باعث ہوتا ہے کہ انصاف کا دن بس قریب ہی ہے، اور یہی چیز انہیں حوصلہ دیتی ہے اور وہ نیکیوں پر قائم رکھتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو تسلی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں
ان سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو پوشیدہ ہو اور جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اچھا، یہاں پر یہ جو اس سے مراد قرآن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ ریکارڈ ہے جس میں وہ ذرا ذرا بات لکھ رہا ہے۔ وہ ہمارے کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر ہیں، وہ نیکیوں کا اور برائیوں کا حساب لکھتے ہیں۔ اللہ دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، تو اللہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں قرآن حقائق کو کھولتا ہے۔ قرآن حقائق کو کیسے کھولتا ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ اور یعنی کہ یہ جو اس قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور وہ بات مان لیں گے جس بات کو قرآن پیش کر رہا ہے، تو اس قرآن کی بدولت زندگی کا سیدھا راستہ مل جائے گا۔ تو وہ سیدھا راستہ ملنے کے بعد وہ ہدایت پر ہوں گے، اور وہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ پھر یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور علیم ہے، اپنے حکم کے ذریعے فیصلہ کر دے گا، پس تمہیں اسی پر توکل کرنا چاہیے اور تم حق پر ہو۔ یعنی کہ یہ بات بھی بتا دی کہ جو بھی حالات گزر رہے ہیں ان حالات میں جو تمہارا طرز عمل ہے، تم اللہ کی بتائی ہوئی بات کو، وحی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہو، تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن تم اللہ پر توکل کرو اور تم حق پر ہو۔ اور اللہ پر ہی توکل یعنی کہ قرآن سے تعلق جو ہے نا، وہ اللہ پر توکل ضرور سکھاتا ہے۔ ہم دعا کر کے اللہ پر توکل کریں کہ اللہ ہم نے دعا کی، اب ہمیں تیری ہی ذات پر بھروسہ ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اگر وہ ہماری دعا ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی یا ہمیں وہ چیز نہیں ملی، تو ہم یہ بھی اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اگر وہ نہیں ہوئی تو اس میں کوئی بہتری ہوگی، جو ہم نے سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے نا، کہ وہ جو دنیا کے اندر ہو رہے تھے واقعات، بظاہر تو وہ واقعات ایسے تھے کہ جیسے یہ صحیح نہیں ہو رہے، لیکن اس کے پس پردہ جو چیزیں تھی وہ کچھ اور تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن اتارا اور اللہ نے اپنی کتابیں اتاری، اور قریش مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کفار ہیں مثل مردے ہیں، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ کبھی بھی راہ نہیں پائیں گے۔ اور راہ کون پاتے ہیں؟ ایمان والے، کیونکہ ایمان والے سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، حکم مانتے ہیں، تو اس لیے وہی جو ہے ہماری نصیحت جو ہے وہ انہی کو سنائی دیتی ہے، اور جن کو سنائی دیتی ہے وہی ان کو عمل پر بھی ابھارتی ہے۔ اور یہ نصیحت سننا زندہ لوگوں کا طریقہ ہے، اور زندہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفار جو تھے ان کے لیے یہ بات کہی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت سے پہلے جو معجزہ ہے وہ یہ کہ جانور انسانوں سے کلام کرے گا اور انسانوں کو حق کی طرف بلائے گا۔ یعنی کہ جو دعوت فی الارض کا وہ ہے، تصور ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا، اور جب انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ اور یہ بات واضح نہیں کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جنس حیوان ہوگی جس سے بہت سارے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ کسی جانور کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ جس چیز کو چاہے نطق یعنی کہ بولنے کی طاقت اللہ بخش سکتا ہے۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جانور زمین پہ قیامت سے پہلے نکلے گا، اور یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے۔ آگے بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر امت کے انکار کرنے والے جمع کیے جائیں گے، اور ان سے سوال ہوگا کہ تم نے علم کے بغیر میری بات کو جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، دل
کھول جائیں گے، ڈرتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے، اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور اعمال کے لحاظ سے انجام سامنے آ جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو آخر والی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 83 سے 90 تک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آخرت میں جو بدی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی بدی کسی نے کی ہوگی، اور نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ آدمی کے عمل سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور ایمان والوں کے لیے نشانیاں، رات سکون کے لیے، دن کو روشن کیا کہ تمام کام انجام دے سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو الٹ دیا تو سکون رخصت ہوا، زندگی میں بیلنس نہیں رہا، صحت بگڑ گئی، معاملات اور تعلقات میں بھی تبدیلی آ گئی، قریب کے لوگ اور دور اور میڈیا کے ذریعے اجنبی ہو گئے۔ یعنی کہ جب اگر ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو پھر اس طرح جو ہے وہ تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ رات اور دن کی گردش اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت رات آتی ہے اور ایک نظام کے تحت دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد منظر جو قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت میں پہلا سور پھونکا جائے گا تو دل ہول جائیں گے اور وہ ڈرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ جن کو ابھی اللہ نے جمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس بیلنس کو ختم کر دیں گے، تو یہ پہاڑ جو ہے بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور انسانوں کے اعمال کے لحاظ سے ان کا انجام سامنے آ جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، آیت نمبر 91 سے 93 تک، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکہ کو حرم بنانے والے کی بندگی کرو اور مسلم بن کر رہو، قرآن پڑھ کر سناؤ اور خبردار رہو۔ ہدایت کا فائدہ اسی فرد کو ہوگا، اور اسی کو ہوگا جو یہ سارے کام کرے گا، اور تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وہی ان کی امت کو بھی دیا گیا، کہ مسلم اور فرما بردار بننے کے ساتھ قرآن کی دعوت دوسرے افراد تک پہنچاؤ۔ قرآن پڑھ کر سنانا دراصل اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور یہ ایک مسلم کا کام ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کام کریں، آگے اللہ ہدایت دینے والا ہے، اور بعض اوقات جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ سنانے والوں سے زیادہ ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں کو کھول دے، اور ہدایت پا کر عمل کرنے والا کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کو خبردار کرنے کی ذمہ دار ہے، اسی طرح مسلم کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو، اس قرآن کو آگے مزید لوگوں تک پہنچا دے، اور اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نظام کو قائم کرنے میں، اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی جو کوشش ہے، اللہ اس میں برکت بھی ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلم بنا کر رکھے، اور ہم قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا جی، دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد بکلمات۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی جلال وجہک عظیم سلطانک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انی نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔
اے ہمارے بہت ہی پیارے رب، اے دو جہان کے مالک اور خالق، اے آسمان سے رزق دینے والے، زمین سے رزق دینے والے، بارش کو برسانے والے ہمارے اللہ، اللہ تجھے تیرے بہترین ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سن لیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام، اے اللہ اس قرآن کو پڑھنے والا، اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے والا، یا اللہ اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے گا۔ اے اللہ، اللہ ہم مسلم بن کر رہیں، تیرے فرما بردار بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہتا ہے تیرے بندے بنے، ہم ویسے بندے بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہتا ہے ہم تیری فرما برداری کریں، اللہ ہمیں ایسا فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہتا ہے ہم تیری عبادت کریں، ہمیں ایسی عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہتا ہے ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ ہم تیری غلامی میں بھی اور ان کی غلامی میں بھی ایسے ہی ان کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کے نظام کو نافذ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دینا، ہمارے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دینا۔ اللہ قرآن کے جتنے احکامات آج ہم نے پڑھے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہماری زندگیوں کے اندر شامل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے اوپر آخرت کی جواب دہی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ اپنے مال میں سے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان شکر گزار بندوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ وہ کم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شکر گزار بندوں میں شامل کر لینا۔ اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دینا۔ اے ہمارے بہت ہی مہربان رب، اے اللہ تعالیٰ ہم ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین میں سے، ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا اللہ کل مومنین اور مومنات میں سے، یا اللہ ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا کر دینا۔ اللہ ان سب کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں یا اللہ ہم ان سارے بیماروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس نے اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس نے اپنے گھروں کے حالات کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کے لوگوں کے دلوں کے حال سے تو واقف ہے میرے رب، تو ان سب کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور کر دے۔ اللہ تو سب کے لیے آسانیاں کر دینا۔ اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی آسانیاں کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہم تجھ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام، اللہ ہم ان بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ جو اپنے گھروں میں، اپنے والدین کے گھروں میں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کو بہترین نیک صالح زوج عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جن سے ہمارے خاندانوں کی اور ہماری نسلوں نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں نیک صالح ان کو بھی زوج عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دینا۔ یا اللہ جو بچے بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کو روزگار عطا کر دینا۔ اللہ ہمارے بچوں کو شرم و حیا عطا کر دینا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اس ماحول کے اندر جو دجل کا ماحول ہے، یا اللہ ان کو صراط مستقیم دکھا دینا۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دینا۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمیوں کو، ہمارے گناہوں کو، یا اللہ جو دانستہ اور نادانستہ گناہ ہیں، جو ڈکے چھپے گناہ ہیں، یا اللہ تو نے تو سب پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تو آخرت میں بھی ایسے ہی ڈھانک کے رکھنا، اپنی رحمتوں سے جنت عطا فرما دینا۔ اللہ ہمیں ان جنت کے وارثوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری شوہروں کو، ہمارے خاندان والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ اے میرے رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو وہ سب کچھ عطا کر دے جو ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ یا اللہ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ، یا اللہ جو
ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ یا اللہ ہمیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو پردیسی ہیں، پردیس میں ہیں، یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو ملک سے باہر ہیں، اللہ ان کو بھی آسانیاں دینا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دینا، اپنی رحمتوں سے یا اللہ ان کے دامن کو بھر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو غریب ہیں یا اللہ، جو بے بس ہیں یا اللہ، بے کس ہیں یا اللہ، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یا اللہ ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت ایمانی عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور اس رمضان کو ہمارے عمل کی بہتری کے لیے اور ہمارے دلوں کے انقلاب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل بہتر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل کر دے۔ یا اللہ ہماری بستیوں پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ یا اللہ ہماری بستیوں پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جب تیرے پاس آئے تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے خوش ہو، تو ہم سے راضی ہو، اور ہم اپنے انجام سے خوش ہو جائے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا ومناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔